لہو سے اپنے یہ مقتل میں لکھ گئے ہیں حسین، جسے شعور ہو وہ بندگی کا راز پڑھے، اور بنا عمل کے یہ ایسے ہے بس حسین حسین، بلا وضو کے کوئی جس طرح نماز پڑھے، بنا عمل کے یہ ایسے ہے بس حسین حسین، بلا وضو کے کوئی جس طرح نماز پڑھے۔ اور 4 مصرے استاد محترم مولانا علی اختر شاہ مرحوم کے سماعت فرمائیں کہ جھلس رہا ہے بدن اور دل ہے باغ و بہار، جھلس رہا ہے بدن اور دل ہے باغ و بہار، لہو ہے حر دلاور کا یا چھری کی دار، حرام عہد کا سارا لہو بہا ڈالو، حرام عہد کا سارا لہو بہا ڈالو، بڑا حسین ہے یارو مزاج استغفار، حرام عہد کا سارا لہو بہا ڈالو، بڑا حسین ہے یارو مزاج استغفار۔ اور ماں کے حوالے سے ابھی علیہ السلام کچھ اشعار سنا رہے تھے، شیر مادر کا اثر ملاحظہ فرمائیں علامہ محسن نقوی مرحوم کہ مجھ کو تو شیر ہی سے ملا یا علی مدد، مجھ کو تو شیر ہی سے ملا یا علی مدد، پھر عمر بھر میں کہتا رہا یا علی مدد۔ محسن میری وہ قبر کا منظر عجیب تھا جب خود علی سے میں نے کہا یا علی مدد، محسن میری وہ قبر کا منظر عجیب تھا جب خود علی سے میں نے کہا یا علی مدد۔ کنارے صلوات۔ مریم سے سوا ہے تیرا معیار خدیجہ، مریم سے سوا ہے تیرا معیار خدیجہ، زہرا ہے تیرا بولتا کردار خدیجہ، اور 6 ماہ چلا ہے تیری شادی کا ولیمہ، ہے سارا عرب تیرا نمک خوار خدیجہ، اور کس منہ سے بیاں ہو تیرے بچوں کی فضیلت، جھولا بھی جھولانے کو مقرر ہے فرشتے، زہرا تیرے آنگن میں ہے جنت کا نظارہ، حوریں ہیں کنیزی میں تو نوکر ہیں فرشتے، حوریں ہیں کنیزی میں تو نوکر ہیں فرشتے۔ ایک نعرے صلوات۔ دیکھیں کہ سجدہ زہرا نے کیا، پڑھی ہے اس نمازی نے نماز، ڈوبتا سورج اگا جس کا اشارہ دیکھ کر، اور اے نبی زادی تیری تسبیح کے صدقے میں ہم رائے لیتے ہیں خدا سے استخارہ دیکھ کر، رائے لیتے ہیں خدا سے استخارہ دیکھ کر۔ ایک نعرے صلوات۔ اچھے اشعار کہ لوگ کہتے ہیں کہ مشکل ہے خدیجہ ہونا، لوگ کہتے ہیں کہ مشکل ہے خدیجہ ہونا، میرا دعویٰ ہے کہ آسان ہے فضہ ہونا، لوگ کہتے ہیں کہ مشکل ہے خدیجہ ہونا، میرا دعویٰ ہے کہ آسان ہے فضہ ہونا، لایا پوشاک خدیجہ کے نواسوں کے لیے، آج رضوان کے کام آیا فرشتہ ہونا، اور ان کا داماد نصیری کا خدا کہلایا، ان کا داماد نصیری کا خدا کہلایا، جبکہ اس دور میں دشوار تھا بندہ ہونا، ان کا داماد نصیری کا خدا کہلایا، جبکہ اس دور میں دشوار تھا بندہ ہونا،
اور ساری دنیا انہیں کہتی ہے عرب کی ملکہ، اور ان کی بیٹی کا شرف خلد کا ملکہ ہونا۔ ساری دنیا انہیں کہتی ہے عرب کی ملکہ، ان کی بیٹی کا شرف خلد کی ملکہ ہونا۔ بطور خاص یہ شعر کہ ان کی بیٹی کا شرف خلد کی ملکہ ہونا، اور حق کی تبلیغ میں کام آئے تو بہتر ورنہ، حق کی تبلیغ میں کام آئے تو بہتر ورنہ، کچھ بڑی بات نہیں جیب میں پیسہ ہونا۔ حق کی تبلیغ میں کام آئے تو بہتر ورنہ، کچھ بڑی بات نہیں جیب میں پیسہ ہونا۔ اور ساری دنیا کو دیا مادر زہرا نے سبق، نسل چلنے کو ضروری نہیں بیٹا ہونا۔ ساری دنیا کو حق کی تبلیغ میں کام آئے تو بہتر ورنہ، کچھ بڑی بات نہیں جیب میں پیسہ ہونا۔ ساری دنیا کو دیا مادر زہرا نے سبق، نسل چلنے کو نہیں ضروری نہیں بیٹا ہونا۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير السراج المنير شفيع المذنبين المخاطب بطه وياسين الرسول المصدد والنبي المؤيد والمصطفى الأمجد مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صلوات آغاز گفتگو سے قبل گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائے اور اس کا ثواب سیدہ خاتون مرحومہ بنت علی اختر مرحوم کی روح کو احسان کریں۔ اللہم صلی اللہ علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین
صلوات محمد۔ عزیزان گرامی، گزشتہ شب قرآن مجید کے اسی مختصر سے فقرے کو گفتگو کا عنوان بنایا تھا اور اسی کے ذیل میں چند باتیں عرض خدمت کی تھی۔ خالق کائنات نے اس کائنات کی بہترین مخلوق اور شاہکار مخلوق جسے انسان کہتے ہیں اسے خلق کرنے کے بعد جا بجا قرآن مجید میں اس انسان کی کسی نہ کسی صفت کو اور کسی نہ کسی خصوصیت کو بیان کیا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ اہم ترین جو موضوع ہے فکر کے لیے، ریسرچ کے لیے، سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، معرفت کے لیے، وہ خود انسان ہے۔ اور نہ یہ کہ صرف دنیاوی اعتبار سے، بلکہ اگر مذہب اور شریعت کی نظر سے آپ دیکھیں گے تو بھی یہ ایک فریضہ ہے کہ ہر انسان کم از کم انسان شناس ہو، انسان کو پہچانے۔ اور یہ پہچان ابھی میں اس معنی میں نہیں عرض کر رہا ہوں کہ جو ہمارے سماج اور معاشرے میں بطور محاورہ بولی جاتی ہے، انسان کو پہچاننا، بلکہ یہ خود حقیقت انسان کو پہچانے۔ کیوں یہ عرض کر رہا ہوں؟ کیونکہ دین نے اس بات کا مطالبہ کیا ہے، مذہب نے اس بات کا مطالبہ کیا ہے۔ اصل میں ہدف یہ ہے کہ انسان اپنے خدا کو پہچانے۔ آیا ہی اس دنیا میں اس لیے ہے کہ اس دنیا میں آنے کے بعد وہ اپنے رب تک کا سفر طے کرے اور خدا کو پہچانے۔ مگر یہ سفر شروع کہاں سے ہوگا؟ انتہا کا نام ہے رب۔ جہاں تک جانا ہے اسے اپنے رب تک پہنچنا ہے، اپنے خالق تک پہچاننا ہے، اپنے معبود کو۔ یہ ہے اس سفر کی انتہا۔ مگر سفر کی ابتدا کہاں سے ہے؟ اہم ترین نقطہ یہ ہے۔ تو سفر کی ابتدا خود معرفت نفس سے ہے، یعنی انسان شناسی سے۔ جو انسان اس جادے پہ قدم رکھنا چاہتا ہے اس کے لیے لازم یہ ہے کہ وہ پہلے انسان کو پہچاننا سیکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو نفس کو پہچان لے گا وہی خدا کو پہچانے گا۔ لہذا اہم ترین جو عنوان ہے، اہم ترین جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ انسان نفس کی معرفت رکھتا ہو، پہچانے کی واقعی خالق کائنات نے انسان کو کیسا خلق کیا ہے۔ کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے کل عرض کی تھیں، اب اسی کو گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے چند باتیں جلدی پھر آج آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ حالانکہ اس وقت کی مجلس کے لیے، البتہ گزشتہ شب کے لیے بھی، چونکہ اصال ثواب کی مجلسیں تھیں، اس وقت تو یہ برسی کی مجلس غالباً، تو بہت سارے موضوعات تھے کہ جن کا انتخاب ہو سکتا تھا اور جس کے ذیل میں گفتگو ہوتی۔ خاص طور سے ایسے موقعوں کے لیے جو اہم ترین موضوع ہے وہ خود موت ہی ہے، اور موت کے حوالے سے گفتگو ہو جاتی ہے۔ لیکن چونکہ یہ گفتگو شروع ہو گئی اور اس کی افادیت کے پیش نظر میں نے چاہا کہ اس پہ کچھ دیر گفتگو ہو جائے۔ یوں بھی موت کا موضوع جو ہے وہ ایک لمحے کے لیے موت طاری کر دیتا ہے، اور مزاج انسان یہ ہے کہ یہاں میں نے عرض کیا تھا شاید اس سے پہلے کی مجلس میں کہ انسانی مزاج یہ ہے، فطرت یہ ہے کہ کوئی انسان موت کے بارے میں سننا بھی نہیں چاہتا ہے نا۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ کبھی کسی خوشی کے موقع پہ آپ کے گھر میں کوئی فنکشن ہو، کوئی خوشی کا موقع ہو، کسی بچے کی ولادت ہو، کسی کی سالگرہ ہو، شادی کا موقع ہو، اور اس وقت آپ موت کا ذکر ذرا چھیڑ کے گھر میں دیکھ لیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مزاج سے باہر ہے انسان۔ دین یہ چاہتا ہے کہ انسان موت کو یاد کرے، موت کا ذکر کرے۔ مجھے یاد آ رہا ہے میں نے یہاں پہ اس بات کو عرض کیا تھا کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں ایک بندے مومن کے لیے کہ جو ہیں تو اس کے حق میں خیر، مگر دنیا کا کوئی مومن اسے خیر نہیں سمجھتا۔
وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ دو خیر کون سے ہیں؟ ایک قلت المال یعنی پیسے کا کم ہونا، اور دوسرے خود موت۔ مگر ہم نے ایسا کوئی مومن دیکھا نہیں کہ جو مال کی تنگی کو اپنے لیے خیر سمجھتا ہو اور موت کو خیر سمجھتا ہو۔ توجہ کریے، تو انسانی مزاج ابھی اس سے ہم ہانگ نہیں ہے کہ وہ زیادہ دیر موت کو برداشت کر سکے، ذکر موت کو برداشت کر سکے۔ خیر کل ملا کر کے گفتگو جو ہے بات وہی ہوتی ہے، بار بار بجائے موت کے کسی اور حوالے سے گفتگو ہو جائے، انسان شناسی کا عنوان لے لیا جائے، انسان کی ذمہ داریاں لے لی جائیں، اس دنیا میں خلقت کا ہدف لے لیا جائے۔ انسان کی خلقت خود ایک موضوع ہے جسے قرآن مجید نے بار بار بیان کیا ہے۔ خوب توجہ کریے، اور اس وقت ہم گفتگو اسی پر کر رہے ہیں کہ خالق کائنات نے انسان کو خلق کرنے کے بعد اس کی ہر رخ سے اس کی صفات کو قرآن مجید میں بیان کیا، اور انسان کی ذمہ داری دین نے یہ قرار دی کہ وہ انسان شناس بن جائے، انسان کو پہچانے، اور اس کے لیے بہت زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر انسان اپنے پاس خود ایک نفس رکھتا ہے، لہذا اگر اپنے نفس کی معرفت پیدا کر لے تو خدا تک پہنچ جائے گا۔ یہ امیر المومنین امیر بیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام بیان کر رہے ہیں۔ انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کو پہچانے، جتنا نفس کو پہچانتا چلا جائے گا اتنا ہی اپنے خدا سے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ باہر کی جو دنیا ہے یہ بہت چھوٹی دنیا ہے جسے قدرت نے خلق کیا ہے، مگر اس دنیا سے بڑی ایک کائنات ہے کہ جسے خالق کائنات نے ہر انسان کے اپنے وجود میں رکھا ہے۔ چنانچہ امیر بیان نے جو لفظیں استعمال کی وہ یہی ہے کہ جو باہر کی دنیا ہے یہ اصغر ہے، یہ بہت چھوٹی ہے، مگر تیرے وجود کے اندر خالق نے جس دنیا کو پیدا کیا ہے ایک بڑی کائنات ہے، اور یہی ایک شاہکار ہے پروردگار کا۔ توجہ کریے گا، بہترین مخلوق قدرت کی کہ جسے انسان کہا گیا، اور اس کے ہر رخ کو خالق کائنات نے قرآن مجید میں بیان کیا، مگر مشکل یہ ہے کہ انسان ہر چیز کے بارے میں جاننا چاہتا ہے سوائے انسان اپنے بارے میں۔ ہر چیز کے بارے میں اسے معرفت چاہیے، ہر چیز کو پہچاننا چاہتا ہے، مگر اپنے بارے میں غور نہیں کرتا کہ واقعی قدرت نے کتنی عظیم الشان نشانیاں ہمارے اپنے وجود کے اندر سمو کے رکھا ہے یا نہیں ہے۔ اور ایک صلوات پڑھ لیں محمد پھر مشکل اسی جگہ پہ میں آ کر کے پہنچا ہوں کہ وقت جو ہے وہ محدود ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ وہ انسان کی جو شاہکار بنایا گیا اور جو مسجود ملک بنایا گیا اور جس کے اندر بے شمار صفتیں خالق نے رکھی، اگر اس کو جسمانی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ دنیا کی کسی مخلوق کے مقابلے میں نہیں ٹھہرتا۔ توجہ کر لیے، میں جلدی سے بحث میں وارد ہو جاؤں۔ اس انسان کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں، یعنی خود انسان کو اگر کہاں سے نکالا جائے گا، پوری دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں اگر آپ ان کی تقسیم بندی کریں گے تو یہ 4 حصوں میں بٹتی ہیں، ہے نا۔ کچھ وہ ہیں کہ جو مخلوق جمادات کہی جاتی ہیں، یعنی جامد مخلوق، ٹھہری ہوئی ایک جگہ کے اوپر۔ اس سے ذرا سا ترقی یافتہ ایک مخلوق ہے جسے نباتات کہتے ہیں، پیڑ پودے درخت وغیرہ۔ اس سے زیادہ تھوڑا سا ترقی یافتہ ایک مخلوق ہے جسے حیوان کہا جاتا ہے، اور اس حیوان میں تمام تر مخلوقات شامل ہیں، چاہے وہ زمین پر رینگنے والے کیڑے ہوں، زمین پہ دوڑنے بھاگنے والے جانور ہوں، زمین کی تہ میں زندگی گزارنے والے حیوانات ہوں، سمندروں میں زندگی گزارنے والے ہوں، فضاؤں میں پرواز کرنے والے ہوں، اس سے فرق نہیں ہے۔ جتنی بھی جاندار مخلوقات ہیں وہ سب اسی صنف میں داخل ہیں۔ آج تک اگر آپ فلسفے کی نظر سے یا فلسفیوں سے انسان کی ڈیفینیشن اور انسان کی تعریف پوچھیں گے کہ اس میں انسان کہاں وجود رکھتا ہے، وہ کہتے ہیں الگ سے انسان کوئی مخلوق تھوڑی نہ ہے، یہی حیوانات کی دنیا سے ایک قسم نکال کے انہوں نے باہر کر دیا، کیسے انسان کہا جاتا ہے۔ چنانچہ فلسفے میں آج تک انسان کی جو تعریف ہے وہ حیوان ناطق ہے۔ توجہ کریے گا، وہ حیوان ناطق ہے۔ حیوان ناطق یعنی بولنے والا حیوان۔ للہ میرے ساتھ رہیے گا۔
سارے حیوان جیسے ہیں، انہی حیوانوں میں ہم بھی شامل ہیں، یعنی انسان بھی حیوان ہے، بس حیوان کی ایک وہ قسم ہے کہ اللہ نے اسے زبان دی ہے، یہ بولنے والا حیوان ہے، باقی سب حیوان ہیں، عام حیوان ہیں، یہ بولنے والا حیوان ہے نا۔ اس سے آگے بڑھ کر کے فلسفیوں نے انسان کی کوئی تعریف نہیں بیان کی، گویا ترقی کرتے کرتے ایک منزل تک یہ زندگی پہنچی جسے حیوان کہتے ہیں، اسی حیوانات میں سے ایک قسم کو نکالا گیا جسے انسان کہا گیا۔ کس بنیاد پر؟ کیونکہ یہ حیوان ناطق ہے۔ توجہ کریے گا، یعنی ایک صفت یہ انسان اپنے ساتھ ایسی رکھتا ہے جس سے یہ دوسرے جانوروں سے ممتاز ہے، ورنہ دوسرے کسی جانور کے مقابلے میں جسمانی بناوٹ کے اعتبار سے یہ کہیں نہیں ٹھہرتا۔ نہ جانوروں کی طریقے سے دوڑ سکتا ہے، نہ جانوروں کی طریقے سے دیکھ سکتا ہے، نہ جانوروں کی طاقت کے مقابلے میں یہ سونگھ سکتا ہے، نہ جانوروں کی طاقت کے مقابلے میں سماعت رکھتا ہے، کچھ نہیں۔ ہر صفت میں حیوان انسان سے آگے ہے نا۔ ہاں ایک صفت اس کے پاس ہے، اور وہ کیا ہے؟ ناطق، بولنے والا حیوان۔ البتہ اس میں پھر ابھی گہرائی میں اگر انسان چلا جائے تو یہ بات رد ہو جائے گی کہ دنیا کا ہر حیوان بولتا ہے، بات کرتا ہے، مگر ہاں اسے بولنے والا کیوں کہا گیا؟ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کا ہر حیوان کم سے کم سورج غروب ہونے کے بعد نہیں بولتا۔ یہ ایک ایسا حیوان ہے کہ جو 24 گھنٹہ بولتا ہے اور واقعی بہت بولتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد بولتا تو ہر حیوان ہے، مگر آپ دیکھیں کہ دن بھر چڑیا جو ہے وہ چینچی کرتی رہتی ہے، مگر جیسے ہی سورج غروب ہو جائے گا اس کے بعد نہیں بولے گی۔ جتنے بھی جانور بولنے والے، شور کرنے والے ہیں، سورج ڈوبنے کے بعد نہیں بولتے ہیں عموماً، مگر یہ انسان ہے کہ بولتا رہتا ہے، 24 گھنٹے بولتا ہے، بہت زیادہ بولتا ہے، بلا وجہ کی بولتا ہے۔ جو بولنا ہے وہ بولتا ہے، جو نہیں بولنا ہے وہ بھی بولتا ہے۔ تو یہ واقعاً ایک حیوان ناطق ہے، یعنی بولنے والا حیوان۔ اگر اس رخ سے حیوان ناطق ہے اور اس اعتبار سے اس کی یہ ڈیفینیشن ہے کہ یہ حیوان ناطق ہے تو ٹھیک ہے، تسلیم ہے میں، ورنہ حقیقت میں دین نے ابھی بھی اسے حیوان ہی میں رکھا ہے، ناطق کی بنیاد پر انسان نہیں مانا۔ بہت توجہ کریے، بس ایک لفظ اور ایک جملے کے ذریعے سے میں آج کی بحث میں داخل ہونے جا رہا ہوں۔ دین صرف آپ کو بول لینے کی بنیاد پر انسان ماننے پہ تیار نہیں ہے۔ وہ فلسفی ہیں، وہ فلاسفہ ہیں، وہ انہوں نے تقسیم بندی کرنی ہے کہ دیکھو یہ اینٹ ہے، یہ پتھر ہے، یہ لوہا ہے، یہ تانبا ہے، یہ سیسا ہے، ان کے اندر جمود پایا جاتا ہے، یہ ساکت ہیں، ایک جگہ ٹھہرے ہوئے ہیں، نہ بڑھتے ہیں نہ گھٹتے ہیں، نہ آگے جاتے ہیں نہ پیچھے آتے ہیں، کوئی نمو نہیں ہے، کوئی صلاحیت نہیں ہے، لہذا یہ جامد مخلوق ہیں۔ اس سے ذرا سا ترقی یافتہ ایک مخلوق آئی جسے نباتات کہا گیا، یعنی درخت، پیڑ پودے، گھاس پھوس، اس کے اندر کم از کم بڑھنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ اس سے زیادہ ترقی یافتہ ایک مخلوق ہے جسے حیوان کہا جاتا ہے، اس کے اندر ارادہ بھی ہے، اس کے پاس بڑھنے گھٹنے کی صلاحیت بھی ہے، یہ آگے پیچھے بھی ہوتا ہے، حیات بھی رکھتا ہے، زندگی بھی رکھتا ہے۔ اب فلسفی کہتے ہیں اسی میں سے ایک قسم نکال کے الگ کرو، ایک جانور وہ ہے ان میں کہ جو بولنا جانتا ہے، لہذا اسے انسان کہتے ہیں۔ بہت تھوڑا سا بحث جو ہے وہ باریک ہے، لیکن میرے ساتھ رہیے گا۔ دین کیا قبول کر لے گا کہ چونکہ یہ بولتا ہے لہذا انسان ہے، اور بہت بولتا ہے اس لیے یہ انسان ہے؟ دین کہتا ہے کچھ نہیں۔ اگر بولنے کی بنیاد پر مذہب نے، دین نے، شریعت نے، اسلام نے، خالق کائنات نے انسان مان لیا ہوتا، وہ توجہ کریے گا، تو کبھی یہ نہ کہتا کہ یہ کہاں جا انسان ہے، بل ہم ازل، بلکہ یہ تو جانور ہے، جانور سے بدتر ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم ازل، یہ جانور ہیں بلکہ جانور سے بدتر ہیں۔ کیوں؟ وہ انسان کہ جو بول رہا ہے وہ جانور کیسے ہو گیا؟ وہ جانور سے بدتر کیسے ہو گیا؟ اس کا مطلب اسلام صرف بولنے کی بنیاد پر کسی کو حیوانیت سے نکال کے انسان ماننے پہ تیار نہیں ہے۔ اسلام کا معیار کچھ اور ہے۔ کیسے یہ جانوروں کی بھیڑ سے انسان بنے گا؟ ترقی کرتے کرتے حیوانیت تک آئی ہے زندگی۔ اب حیوان کے اندر کچھ غریزے پائے جاتے ہیں، کچھ خواہشات پائے جاتے ہیں جو قدرت نے ان کی
بناوٹ میں رکھ دیا ہے، ان کی خلقت میں رکھا ہے، اسے آپ اچھی صفات نہیں کہہ سکتے. بہت توجہ کریے. مثلا حیوان بھی محبت کرتا ہے، بغض کرتا ہے. یہ دو صفتیں ایسی ہیں کہ جو کسی حد تک اللہ نے ہر جانور کے اندر رکھا ہے. اس کے دل میں بھی محبت ہے اور اس کے اندر بھی نفرت ہے. یہ بات صحیح ہے؟ نہیں. تحقیقات یہ بتاتی کہ جانوروں کے اندر نہ محبت ہے نہ نفرت ہے، بلکہ اسے غریزہ ایک خواہش کہتے ہیں کہ جو قدرت نے ان کی زندگی اور ان کی نسل کی بقا کے لیے اس کے اندر فیڈ کر دیا ہے. بس نہ وہ محبت کا جذبہ رکھتے ہیں اور نہ وہ نفرت کا جذبہ رکھتے ہیں. خوب توجہ کریے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹا سا پرندہ بھی انڈے دے گا، گھونسلہ بنائے گا، اور اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد جب اس انڈے سے بچے نکلیں گے تو سارا دن یہ جانور اڑتا رہے گا، پھرتا رہے گا، چارے کو تلاش کرتا رہے گا، ڈھونڈ ڈھانڈ کے کہیں سے چارہ لے کر کے واپس آئے گا اپنے گھونسلے میں، اور ادھر بھوک سے بلکتے ہوئے بچے ماں کو آتا ہوا دیکھ کے دہن کھولیں گے، اور دن بھر پرواز کر کے محنت کر کے جو چارہ ماں لائی ہے وہ اپنے بھوکے بچوں کے دہن میں رکھ دے گی. دیکھا ہے نا یہ منظر؟ ہم نے اسے کیا کہہ سکتے ہیں؟ آپ مامتا؟ جی نہیں. اسے آپ کیا کہیں گے؟ محبت؟ جی نہیں. یہ غریزہ ہے، اس کی فطرت میں قدرت نے رکھا ہے کہ وہ اپنی نسل کی بقا کے لیے کوشش کرتی رہے. بالکل قریب آیا، میرے ساتھ رہیے گا. ابھی تک اس پرندے کو آپ کیا کہیں گے؟ جانور. کیوں بھائی؟ اس نے بھی تو محنت کی ہے، اس نے بھی تلاش کی ہے، یہ بھی رزق لے کر کے آئی ہے، یہ بھی اپنے بچے کو کھلا رہی ہے. کاش میں جانور اس لیے ہے کہ یہ اتنی محنت کے بعد اگر رزق و چارہ لے کر کے آ جائے اور وہیں دوسرے اسی درخت کی دوسری شاخ پر ایک گھونسلہ اور ہو اور اس گھونسلے میں دو چار بھوکے بچے اور بھوک سے بلک رہے ہوں، یہ جانور جو چارہ لایا ہے یہ ہمیشہ اپنے بچے کو تو کھلائے گا، پڑوس کے بھوکے بچوں کو نظر انداز کر دے گا کہ اسلام نے کہا دیکھو یہ جانور ہے. کب اس سے بڑھ کر کے حیات آگے پہنچے گی؟ کاش میں فرق یہ ہو گیا کہ کسی اور کی بھوک اسے بے چین نہیں کرتی، اس لیے جانور ہے. اب انسان اس آئینے میں اپنی شکل کو دیکھ سکتا ہے کہ اگر اپنے لیے کما رہا ہے، اپنے لیے کھا رہا ہے، اپنے بچوں کی پرورش کر رہا ہے، اپنا ہی سب کچھ دیکھ رہا ہے، پڑوس میں کوئی بھوکا سو رہا ہے، کوئی یتیم ہے، اس کی خبرگیری کی ضرورت، کوئی ضرورت مند ہے، اس کی ضرورتیں ہیں، مگر اس سے اپنی زندگی کے علاوہ کسی کی زندگی نظر نہیں آتی. اسلام کہتا ہے کہ صرف بولنے کی بنیاد پر یہ انسان نہیں بنے گا، جب تک اپنی ضرورتوں کو چھوڑ کر کے دوسروں کی ضرورت کو حل کرنے کا جذبہ نہ پیدا ہو جائے یہ بھی جانور ہی رہے گا، بلکہ جانور سے بدتر رہے گا. یہ صلوات پڑھیں محمد. توجہ کریے گا. لہذا اہم ترین چیز کہ جو جانور سے نکال کر کے اس انسان کو انسان بناتی ہے وہ کیا ہے؟ بھئی یہ خاص نقطہ ہے، اگر سمجھ میں آ جائے. جانور ایک غریزے کے تحت زندگی گزارتا ہے، خواہشات نفسانی کے تحت زندگی گزارتا ہے. قدرت نے کچھ خواہشیں اس کے وجود میں فیڈ کر دیا ہے، وہ پوری زندگی اسی کے اعتبار سے گزارتا رہے گا. لہذا نہ ثواب ہے اور نہ عقاب ہے، نہ حساب ہے نہ کتاب ہے، نہ سزا ہے نہ جزا ہے، کچھ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو پروگرام قدرت نے اس کے وجود میں رکھا اسی کے مطابق اس نے زندگی کو گزار دیا. مگر انسان کو اللہ نے ناقص کرنے کے بعد ایک عقل دی ہے، اور اس عقل کے ذریعے سے وہ ہر کمزوری، ہر خامی، ہر خرابی کو ڈیٹیکٹ کرتا رہے گا، ڈھونڈتا رہے گا، اور اسی کی بنیاد پر اپنے آپ کو کمال کی طرف لے جائے گا. یہ کام نفسانی اعتبار سے ہوگا، جسمانی اعتبار سے نہیں ہوگا. یہ کام نفس کے اعتبار سے ہوگا، جسم کے اعتبار سے نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے بچوں کی بھوک پہ تڑپ جانا یہ جانور ہونے کی علامت ہے. بس یہاں تک تو جانور ہے یہ، لیکن کسی اور کے بچے کی بھوک پہ بھی اپنے دل میں تکلیف کا محسوس کر لینا، یہاں سے اس کو یہ انسان بناتا ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب نفس، توجہ، آج تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ اپنے بچوں کے دہن میں چارہ رکھتے رکھتے اس میں سے کچھ بچا کر کے وہ پڑوس کی دوسری شاخ پہ بھوکے بچوں کے منہ میں ڈال دے. کوئی پرندہ یہ کام نہیں کر سکتا.
اس کا مطلب وہ بھوک کی بنیاد پر اور کسی کی اذیت کی بنیاد پر اس نے محنت نہیں کی، بلکہ قدرت نے اس کے نفس میں یہ صلاحیت رکھی اور اسی جذبے کی تسکین کے لیے اس نے یہ کام کیا ہے۔ خوب توجہ کریں گے، انسان کب انسان ہوگا کہ جب اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ یہ اپنے نفس کا گلا گھونٹ کر کے دوسروں کے لیے جینے کا ہنر سیکھ لے۔ بہت توجہ کریے گا، کل کمال آدمیت اسی میں ہے، اصل انسانیت اسی میں ہے، اس لیے کہ اپنے ہی لیے اگر پوری زندگی اس نے گزار دی، آپ یقین جانیے کہ ٹھیک ہے کسی حرام تک نہیں پہنچا اور کوئی مشکل اس کی زندگی میں نہیں پیدا ہوئی، اللہ سے استغفار کر دے، پروردگار اسے بخش دے، معاف کر دے، جہنم میں نہ ڈالے، وہ ایک الگ بحث ہے، مگر نگاہ قدرت میں اس کا کوئی مقام نہیں ہوگا، کوئی معیار نہیں ہوگا، کوئی منزل اس کی بہت زیادہ بلند نہیں ہوگی۔ بلند منزلوں کو طے کرنے کے لیے اہم ترین جو راستہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر قدم پہ اپنے نفس کو کچلتا رہے، اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتا چلا جائے گا۔ جتنا یہ جذبہ بیدار ہوتا جائے گا اور جتنا انسان اس راستے پہ آگے بڑھتا چلا جائے گا، آپ یقین جانیے وہ انسان بنتا چلا جائے گا، انسان بنتا چلا جائے گا۔ چنانچہ آپ یہ دیکھیں کہ سیرت معصومین اٹھا کر کے دیکھ لیں، اہل بیت کے تمام فضائل آپ نچوڑیں گے تو جو چیز نکلے گی وہ یہی نکلے گی۔ توجہ کریے گا، اس پوری کائنات میں کتنے خدا ہیں؟ کچھ لوگ آ گئے ہیں، تھوڑی سی گفتگو سن لیں، ایک جاگتی ہوئی صلوات پڑھ لیں۔ اللہ کتنا ہے؟ بچوں سے، بزرگوں سے معذرت کے ساتھ، اللہ ایک ہے۔ اس دنیا میں اور بھی اللہ کا تصور ہے یا نہیں؟ ہے؟ کیسی بات کر رہے ہیں؟ جس ملک میں ہم زندگی گزار رہے ہیں تو قدم قدم پہ اللہ ہے، قدم قدم پہ ہے۔ توجہ کریے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک خدا ہے، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ ٹھیک ہے، آپ کے نظریے اور حقیقت کے اعتبار سے خود قرآن نے اور اللہ نے کتنے اللہ کا تصور دیا ہے۔ ابھی اتفاق سے مجھے ڈاکٹر صاحب سے بات ہو رہی تھی، واقعی جس چیز کی کمی ہے وہ یہ ہے کہ قوم جو ہے وہ قرآن سے کسی حد تک دور ہے، یہ افسوس کا مقام ہے واقعی۔ ہم اور دوسری کاموں کے لیے مصروفیات میں سے وقت نکال لیتے ہیں، قرآن سے دور ہے۔ قرآن صرف ماہ مبارک رمضان کی سے مخصوص ہو کے رہ گیا یا سیوم چالسی سے مخصوص ہو کے رہ گیا، اور وہ بھی سیوم چالسی میں کتنے لوگ پڑھتے ہیں، وہ سب سارے حالات ہمارے وہ آپ کے سب کے سامنے۔ زیادہ کوشش یہ کریں کہ بچوں سے کسی اعتبار سے ان کی ایک عادت ڈال دی جائے کہ روزانہ کم سے کم ایک صفحہ، ایک ورق قرآن ضرور پڑھیں۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ اتنا بھی کم وقت نہیں کہ وہ ایک ہی صفحہ پڑھیں، 2-4 صفحے تو پڑھ ہی سکتے ہیں، مگر میں کہہ رہا ہوں ایک صفحہ پڑھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ وقت اور بچائیں، جتنا پڑھیں اتنے کا ترجمہ بھی ضرور پڑھیں۔ یہ کام ضرور کریں، آپ اپنے بچوں کی عادت ڈالیں کہ ہر روز، چاہے نماز صبح کے بعد، ظہر کے بعد، مغرب کے بعد، جس وقت بھی اسے موقع ملے، مسلح پہ ساتھ ساتھ قرآن مجید بھی ہونا چاہیے۔ ادھر نماز ختم کرے، ایک صفحہ قرآن مجید پڑھے اور اس کے بعد اس کا ترجمہ ضرور پڑھ لے۔ توجہ کریے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پیچھے کوئی ایسا بہانہ ہے ہی نہیں کہ جو آپ قیامت میں یا محشر میں خدا کو دے کر کے اسے مطمئن کر دیں، قطعا نہیں۔ خود قرآن مجید نے 2 الہ اور 2 اللہ کا تصور دیا ہے۔ بہت توجہ کریے، خود خالق کائنات نے 2 الہ کا تصور دیا ہے۔ اب کوئی کسی کو اپنا خدا مان لے، کوئی کسی کو اپنا رب مان لے، کوئی درخت کو مان لے، جانور کو مان لے، سورج کو مان لے، چاند کو مان لے، پتھر کو مان لے۔ اور جس زمانے میں پیغمبر آئے، آپ دیکھیں کہ ایک خانہ کعبہ میں 360 خدا موجود ہیں۔ اللہ کتنے خداؤں کو دیکھ رہا ہے؟ وہ کہتا کوئی نہیں،
واقعی واجب الوجود یعنی ذات الہی کے مقابلے میں اگر کوئی ٹھہر سکتا ہے خدا کے عنوان سے تو وہ ایک الہ ہے بس. وہ کون ہے؟ خود توجہ کریے. بات تھوڑا سا وزنی ہے مگر اہم ترین اور ضروری بات. دوسری کون سی چیز ہے کہ جو واقعی خدا کے مقابلے میں ٹھہر سکتی ہے؟ کوئی بت، یہ ایک اصل خدا تو ہے ہی ہے، اس کے مقابلے میں یہ خدا کسی حد تک خدا بن سکتا ہے، اس میں صلاحیت نہیں. کوئی درخت جی نہیں، کوئی جانور بالکل نہیں. پھر وہ دوسرا خدا کون ہے کہ جس کا تصور قرآن دے رہا ہے؟ بہت توجہ کریے. خطاب پیغمبر سے ہے. اے میرے حبیب افرائیت من اتخذ الہہ ہوا. بہت توجہ کریں. اے میرے پیغمبر کیا آپ نے اس انسان کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفسانی ہی کو اپنا الہ بنا لیا؟ بہت توجہ کریں. یہ لفظ خالق کائنات نے کسی اور چیز کے لیے استعمال ہی نہیں کیا. کبھی کہتا ہے میرے پیغمبر آپ نے اس انسان کو دیکھا جس نے فلاں درخت کو خدا بنا لیا، الہ، اللہ بنا لیا. آپ نے اس انسان کو دیکھا جس نے فلاں بت کو اپنا الہ بنا لیا. آپ نے اس انسان کو دیکھا جس نے چاند سورج ستاروں کو اپنا الہ بنا لیا. کہیں نہیں کہا. اگر کہا تو ایک خدا کا تصور قرآن دے رہا ہے. افرائیت من اتخذ الہہ ہوا. اے میرے پیغمبر کیا آپ نے اس انسان کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفسانی کو اصل میں الہ بنا لیا، خدا بنا لیا؟ یعنی ایک حقیقی خدا کے مقابلے میں اگر کہیں خدا بننے کی صلاحیت ہے تو خود انسان کا نفس ہے. بہت توجہ کریے گا. وہ خود انسان کا نفس ہے. وہ اس خاص نقطے ہی کو پھیلا کے قرآن نے بہت بیان کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ عرب کی تاریخ اٹھا کر کے پڑھیں گے تو آپ کو یہ ملے گا کہ وہ طرح طرح کے بت بنایا کرتے تھے، ہے نا. لکڑی کا خوب اچھا سا بت بنایا. سال میں ایک بار جو ہے بہت بڑی ایک بازار لگتی تھی، اس میں دنیا بھر کے ہنرمند اپنے اپنے ہنر لے کر کے اور چیزیں بنائی ہوئی لے کر کے مارکیٹ میں آتے تھے. تو یہ بازار میں گئے، ان کو کوئی اچھا سا خدا دکھا، انہوں نے خرید لیا، لے کے آئے، رکھ دیا، اور اس کے بعد اس کی عبادت شروع ہو گئی. اگلے سال جب پھر مارکیٹ لگی تو پھر آئے، دیکھا کہ اس بار تو تھوڑا اور اچھا کوئی بت دکھ رہا ہے. اب کیا کریں؟ اس کو خریدا، لے کر کے گئے اس کی جگہ پہ، اسے ہٹا کے ایک طرف کیا، اس کی جگہ اسے رکھ دیا. اب اس کی عبادت ہو رہی ہے. توجہ. کسی نے اور کوئی اسی طریقے کا بت تراش دیا، وہ زیادہ اچھا لگنے لگا، اسے بھی ہٹایا، اس کی جگہ اسے لا کر کے رکھ دیا. آپ ذرا ایمانداری سے بتائیں کہ یہ بت کی پوجا کر رہے ہیں؟ یہ جو پوجا ہو رہی ہے یہ بت کی ہو رہی ہے؟ اگر بت کی ہو رہی ہوتی تو جو پہلے دن رکھا تھا وہ رکھا رہتا. یہ جو ہر سال بدل رہا ہے اور ڈیزائن بدل رہی ہے، یہ اصل میں بت کی پوجا نہیں ہو رہی ہے، یہ نفس کی پوجا ہو رہی ہے، یہ خواہش کی عبادت ہو رہی ہے. عزیزو آپ یقین جانیں کہ خدا کے مقابلے میں کسی اور میں اگر ذرا بھی خدائی کرنے کی صلاحیت ہے تو انسان کا اپنا نفس ہے، نفس. بس جو کچھ بھی کر رہا ہے ہمیشہ خدا کے مقابلے میں کوئی چیز ٹھہرتی ہے تو انسان کا اپنا نفس ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ چاند کی پوجا کر رہا ہے، ہرگز نہیں. وہ اصل میں خواہش نفس کی پوجا کر رہا ہے. وہ یہ سمجھ رہا ہے کسی جانور کو خدا مان رہا ہے، بالکل نہیں. وہ اپنی خواہش نفسانی کو خدا مان رہا ہے. یہی خواہش نفسانی ہے کہ جو اس کی مہار کو پکڑے ہوئے اسے در در بھٹکاتی رہتی ہے، کبھی اس چوکھٹ پہ کبھی اس چوکھٹ پہ. لہذا انسان کے لیے اہم ترین جو ذمہ داری قرآن نے رکھا وہ یہ کہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اگر واقعی خدا تک پہنچنا چاہتے ہو تو ہر منزل پہ اسی نفس کا گلا گھونٹتے رہو. جتنا نفس کو کچلتے رہو گے اتنا ہی خدا سے قریب ہوتے رہو گے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. دیکھیے مجلس کو بہت زیادہ میں کڑوی نہیں کرنا چاہ رہا تھا، ورنہ اتنی دور سے مجھے عرب سے مثال اٹھانے کی ضرورت نہ پڑتی. اسی اپنی قوم اور سماج سے میں مثالیں نکال دیتا. وہ سب صاحبان فہم افراد بیٹھے ہیں، ان کے سامنے ساری چیزیں ہیں.
آپ دیکھ لیں دین کے مقابلے میں رسم و رواج آتا ہے، دین کا گلا گھوٹا جاتا ہے یا رسم و رواج کا؟ بڑے ادب سے اور بہت احتیاط سے کہہ رہا ہوں، کس چیز کو چھوڑا جاتا ہے، دین کو یا رسم کو؟ تو یہ رسم پرستی ہے یا خواہش پرستی ہے؟ خواہش پرستی ہے نا۔ اب ہم اللہ پرست ہیں یا خواہش پرست؟ اب یہ آیت جو عربوں کے زمانے میں اتری ہم سے نہیں کہہ رہی کہ پیغمبر آپ نے دیکھا اس انسان کو کہ جس نے اللہ کے مقابلے میں اپنے نفس کو اللہ بنا لیا؟ مشکل ہے نا۔ پھر ممبر پہ توحید کی بات ہوتی ہی کہاں ہے؟ ایک سلوات یہ تو پرانا، اگر 6 سال کا تجربہ نہ ہوتا حسین گنج کے مجمع کا، ایک سلوات اور پڑھیں محمد۔ توجہ کریں، چنانچہ یہی قرآن کہہ رہا ہے میرے پیغمبر ان میں نہ جانے کتنے ایسے ہیں کہ جو اپنے کو مومن سمجھ رہے ہیں، حقیقت میں مشرک ہیں۔ آیت ہے قرآن مجید کی، یہ وہ لوگ کہ جو اصل میں مومن خود کو کہہ رہے ہیں یہ اصل میں مشرک ہیں۔ مشرک کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ انسان کسی مورتی کے سامنے جا کر کے جھک جائے، نہیں، ہر وہ انسان جو اپنے نفس کے سامنے جھک جائے یہ بھی مشرک ہے، یہ بھی شرک خفی ہے۔ توجہ کریے گا، لہذا خدا کے مقابلے میں اگر کوئی خدا بن کے ٹھہر سکتا ہے تو انسان کا اپنا نفس ہے، نفس کے اندر یہ صلاحیت ہے، یہی نفس ہے کہ جو کبھی درخت کے سامنے جھکاتا ہے، کبھی کسی جانور کے سامنے جھکاتا ہے، کبھی چاند سورج ستاروں کے سامنے جھکاتا ہے، کبھی ہمیں دنیا کی جھوٹی رسم و رواج کے سامنے جھکا دیتا ہے۔ جہاں بھی خدا کے مقابلے میں آپ جھک رہے ہیں ہوشیار ہو جائیے کہ یہ بہت ہی معمولی صحیح مگر قرآن کی زبان شرک ہے، یہ قرآن نہیں ہے، حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں، روایت نہیں پڑھ رہا ہوں۔ لہذا ہر وہ انسان کامیاب ہوگا، کمال کی طرف چلے گا کہ جو اصل میں اس شرک کا گلا بھی گھونٹ دے۔ خواہش نفسانی جس راستے پر لے کر کے جائے، جب اسے ٹھوکر مار کر کے انسان خدا کے راستے پہ آگے بڑھتا ہے وہی انسان کامیاب ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ دنیا اللہ نے غیروں کے لیے نہیں خلقی ہے، آپ یقین سے اس بات کو نوٹ کر لیجئے۔ جو کچھ بھی دنیا کی نعمتیں اور جو کچھ بھی انسان کی صلاحیتیں خالق کائنات نے خلق کیا ہے وہ سب اپنے مومن بندوں کے لیے خلق کیا ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اتنا خالص مومن ہو تو، اتنا خالص مومن ہو تو واقعی خدا کے لیے مومن ہو جائے تو آپ یقین جانیے کہ اس نے وعدہ جو کیا ہے وہ غلط نہیں ہے۔ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، ارے تم کہاں معمولی چیزوں کی باتیں کر رہے ہو، زمین سے آسمان تک ہم نے جو کچھ بھی خلق کیا ہے یہ سب ہم تمہاری قدموں پہ ڈالنے کو تیار ہیں۔ تم اشارہ کرو سورج پلٹے گا، تم اشارہ کرو چاند 2 ٹکڑے ہوگا، تم اشارہ کرو ستارہ تمہاری چوکھٹ پہ آئے گا، تم اشارہ کرو درخت چل کر کے آئے گا، اور اس کے لیے ہم نے صرف معصومین کو مخصوص نہیں کیا ہے، ہر وہ نفس کہ جو اتنا خالص ہو جائے خدا کے لیے وہ زمین سے آسمان تک اپنی حکومت کو قائم کر سکتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ مگر نفس کا گلا گھونٹنا پڑتا ہے، یہ آسان نہیں ہے۔ کیوں گلا گھونٹنا ہے؟ کیونکہ یہی نفس ہے کہ جو خدا بن کر کے ابھرتا ہے۔ توجہ کریں، یہ دھیرے دھیرے خدا بننے لگتا ہے، یعنی انسان کو آرڈر دینے لگتا ہے، امر کرنے لگتا ہے، اور انسان پھر اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ نفس کے حکم کو ٹال نہیں پاتا، نفس کے حکم سے خلاف جا نہیں پاتا۔ بستر پہ لیٹے، صبح کا وقت ہو گیا، نفس چاہتا ہے ہم لیٹے رہیں، خدا چاہتا ہے بستر چھوڑیں آئیں مصلی عبادت پہ۔ یہی طے کرنے کا موقع ہے کہ ہمارا الہ کون ہے، یہی موقع ہے جب یہ طے ہوگا کہ واقعی اللہ کون ہے، اطاعت کس کی ہونی چاہیے، اس خدا کی یا اس خدا کی۔ قرآن کہہ رہا فرأیت من اتخذ الہہ ہوا، آپ نے اس انسان کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنی ہوا یعنی اپنی خواہش نفسانی کو الہ بنا لیا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ الہ ہو گیا ہے نفس،
اور کسی چیز کے لیے قرآن نہیں کہتا کہ یہ بت کیا ٹھہریں گے، یہ کیا الہ بنیں گے، یہ درخت کیا الہ بنیں گے۔ دنیا میں کسی شے کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ یہ الہ بن جائے۔ ہمیشہ الہ کے مقابلے میں، یعنی اللہ کے مقابلے میں، یہ بھی الف لام داخل ہے، اصل الہی ہے وہ بھی، جسے ہم اللہ کہتے ہیں اس کا بھی اصل نام الہ ہے، لیکن وہ الف لام داخل کر کے وہ اللہ کہا جاتا ہے۔ اور بعض جگہوں پہ عربی کا قانون ہے، جب الف لام نہیں آتا ہے تو آپ بھی الہ بولتے ہیں، الہی کہتے ہیں یا نہیں، یعنی میرے الہ۔ تو الہ کے مقابلے میں اگر کوئی الہ ہو سکتا ہے تو کون؟ انسان کا اپنا نفس۔ توجہ کریں، ختم کروں گفتگو۔ کتنا مشہور سا کیریکٹر ہے نا، ذرا سا نام لیا جائے اور لبوں پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ جناب بہلول نبی نہیں ہے، امام نہیں ہے، حجت خدا نہیں ہے، ہم ایک مسخرے کے عنوان سے پہچانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، یہ وہ انسان ہے کہ جس نے نفس کا گلا گھونٹا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کیسا بھی ذلیل انسان ہو سماج میں عزت دار بن کے جینا چاہتا ہے۔ کوئی بھی بغیرت سے بغیرت انسان بھی بے عزت ہو کے کسی معاشرے میں نہیں جینا چاہتا، جھوٹا ہو، فریبی ہو، مکار ہو، ڈھونگی ہو، سینکڑوں برائیاں رکھتا ہو اپنے وجود کے اندر، مگر چاہتا یہی ہے کہ جب باہر نکلے گھر سے تو لوگ عزت کی نظر سے دیکھیں، ہے نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ مزاج میں ہے عزت کا رہنا۔ کون ہے بولو؟ فقیہ امام کی صحبت میں بیٹھ کر کے اتنا قصد کیا ہے ان کو کہ فقیہ ہیں اپنے زمانے میں، ایسا تربیت کیا ہے امام نے کہ نگاہ حاکم جب پڑتی ہے پوری مملکت کے اوپر کہ ایک چیف جسٹس چاہیے ملک کا، کسے بنایا جائے، تو نگاہ جا کر کے ٹھہرتی ہے جس ذات کے اوپر وہ بولو۔ کیوں؟ چیف جسٹس تو کسی معمولی آدمی کو نہیں بنایا جا سکتا نا، کہ اپنے کسی رشتہ دار کو بنا دیں، اس کو بنا دیں، نہیں۔ قاضی القضات، نہ جانے کتنی قومیں آباد ہیں، نہ جانے کتنے فرقے ہیں، نہ جانے کتنے نظریات ہیں، کتنے عقائد کے ماننے والے لوگ ہیں، ان میں قاضی بننا آسان بات تو نہیں ہے۔ بلا لیا، آئے، خیریت، کہاں ایسی سی بات ہے، مجھے ایک ایسے انسان کی ضرورت ہے جسے میں قاضی القضات بنا دوں۔ کیا کرے؟ ظالم بادشاہ، انکار کریں قید کروا دے گا، گردن اڑوا دے گا۔ مسئلہ یہ نہیں قید ہو جائیں یا گلا کاٹ دیا جائے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہ دور ہے، امامت جب خود قید خانوں میں ہے، تو اب ایسے میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان کے مشن کو قوم تک، لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ اگر خود قید ہو جائیں گے تو دین کیسے آگے بڑھے گا؟ کیا کیا جائے؟ ظالم کے اقتدار میں شامل ہونا بھی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ مجھے ایک رات کا موقع دو، میں صبح بتاتا ہوں۔ ہاں کوئی بات نہیں، آپ تشریف لے جائیں، بالکل، بسم اللہ۔ عزت دار انسان، فقیہ اپنے زمانے کا، کوئی طالب علم نہیں ہے ہم جیسا معمولی سا کہ دو چار لوگ تالی بجائیں، ہنس دیں، مذاق اڑائیں، مسخرہ کریں تو بھی فیل ہو جائے۔ فقیہ ہے، وقت آئے ساری رات سوچتے رہے کیا کیا جائے۔ کیوں؟ جان بھی بچانا ہے، اپنے کو گرفتار ہونے سے بھی بچانا ہے، تاکہ علوم آل محمد کا کارواں آگے بڑھاتے رہیں۔ کیوں؟ خود ساتویں امام جیل میں ہیں۔ ایسے میں فقہا کی ذمہ داری ہے کہ قوم کو بھٹکنے نہ دیں، گمراہ نہ ہونے دیں۔ کیا کیا جائے؟ اور اگر قبول کر لیں تو پھر مشکلات ہے، ظاہر ہے کہ پہروں میں بٹھائے جائیں گے، پورا ایک پروٹوکال ہوتا ہے۔ بھائی ہر آدمی تو نہیں مل سکتا ہے بولول سے، لاکھ وہ اپنا ججمنٹ صحیح کریں، مگر بہرحال قوم سے الگ ہو جائیں گے۔ ذمہ داری دین ادھر بلا رہا ہے، توجہ کریے گا۔ آدمی آج سارا علم ہی حاصل کر رہا ہے کسی اونچی پوسٹ پہ پہنچنے کے لیے، اور یہاں علم وجہ بن گیا ہے کہ اتنی اونچی پوسٹ مل رہی ہے، مگر اب کیا کریں، کیسے اپنے آپ کو بچائیں۔ کہتے صبح جب سپاہی آئے بلانے کے لیے تو کیا دیکھا کہ ایک ڈنڈے پہ بیٹھے ہوئے، جیسے بچے گھوڑا بنا کر کے دوڑتے رہتے ہیں، پھٹا پرانا الٹا لباس پہنے ہوئے، عجب شکل ہے،
اور بچوں کے ساتھ دھول میں مٹی میں کھیل رہے ہیں. وہ بیچارے دیکھ کر کے حیرت میں خیریت اتنا بڑا عالم آدمی یہ کیا ہو گیا. اور آس پڑوس لوگوں سے پوچھا کہ صاحب نصف شب سے ہم نے شور سنا, باہر نکل کے دیکھا یہ عجیب عجیب کی حرکتیں کر رہے ہیں, یہ دماغ خراب ہو گیا. وہ سب بیچارے دوڑے بادشاہ کو بتانے کے لیے آئے. کہا صاحب آپ کس کو قاضی بنانے, وہ تو پاگل ہو گیا. پاگل ہو گئے. کہاں کیا ہوا کہ ہم نے ایسے سے دیکھا. بادشاہ ہوشیار ہوتے ہیں ہمیشہ. کچھ دیر سر جھکایا رہا, مسکرایا, یہ دیوانہ نہیں ہے, یہ دیوانہ بنا رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اب تو مشہور ہو گیا کہ دیوانہ ہے, تو نہ اسے قید کر سکتے ہیں, نہ کوئی سزا دے سکتے ہیں, نہ زبردستی قاضی بنایا جا سکتا ہے. وہ کہیں صاحب ایک پاگل کو آپ نے قاضی بنا دیا. توجہ کریے, یہ کیا تھا؟ یہ نفس کا گلا گھونٹنا. اور جب اس منزل پہ آدمی گزرتا ہے تب قدرت اتنا اختیار دیتی ہے کہ اگر مٹی کے گھر آندے کو جنت کہہ کے بیچ دے تو قدرت اس کے مقدر میں جنت لکھے. توجہ کریے, مذاق نہیں ہے کوئی. یہ بہت دور کی داستان ہم آپ کو قریب لے آئے. ایک چھوٹا سا ذرا سا ہمارے علماء میں سے ایک بزرگ عالم دین گزرے ہیں, ان کا نام ہے سید ابن طاؤس. سید ابن طاؤس کیا عظیم الشان شخصیت, بے انتہا کتابیں لکھی, بہت سارا دین کا کام کیا ہے. توجہ کریں, ہر تقریباً موضوع کے اوپر کتاب ہے. خود مقتل کے حوالے سے ان کی لہوف بہت مشہور کتاب ہے, اس میں واقعات کربلا کو لکھا ہے. معتبر ترین مقتل مانا جاتا ہے. سید ابن طاؤس بالکل یہی تاریخ سے تاریخ آپ ملا لیں. پھر ان کے زمانے میں جو حاکم ہے اسے بھی اپنے لیے ایک چیف جسٹس کی ضرورت ہے. دیکھیے آبادی بہت بڑھ چکی ہے, لوگ بہت ہیں, علماء بے انتہا ہیں. ایسے میں اس نے میٹنگ کی, لوگوں سے رائے مشورہ کیا کون ایسا آدمی ہے جسے قاضی القضات بنایا جائے. ہر ایک نے ایک زبان کہا کہ صاحب سید کے علاوہ کوئی نہیں بن سکتا. اس منصب اور اس عہدے کا اگر کوئی اہل ہے تو سید ہے. انہوں نے بلا دیا. سید ابن طاؤس سفر کر کے پہنچے, دوسرے شہر میں تھے. آئے, حکیم نے بلایا خیریت. کہاں ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو چیف جسٹس بنا دیں, قاضی بنا دیں. توجہ کریں, ایک ایک ممبری پہ دین بدل لینے والے لوگ, ایک ایک منصب پہ اسلام کے خلاف زبان کھولنے والے لوگ, چھوٹے سے عہدے کے لیے ہر گری ہوئی حرکت کرنے والے اپنے کو مومن کہتے ہیں. علماء پر انگلیاں اٹھاتے ہیں. تاریخ پڑھیں علماء کی. اتنا اہم ترین منصب بلا کے دیا جا رہا ہے. یہ بیچارے گھبرا گئے, کیا کریں, کیسے دامن بچائیں. کیا خوبصورت بحث کی ہے انہوں نے. اور واقعی اگر یہ جواب نہ ہوتا تو ہم اس وقت بیان نہ کر رہے ہوتے. کہتے ہیں اصل میں ہوا یہ کہ میں قبول تو کر لیتا تیرا یہ آفر, مگر میرے ساتھ ایک مشکل ہے. ہمیں کیسی مشکل ہے؟ لوگ تو شکریہ کے ساتھ قبول کرتے, سفارش کرواتے اس منصب کے لیے. میں آپ کو دے رہا ہوں, آپ قبول نہیں کر رہے ہیں. کہیں مجھے مشکل یہ ہے کہ اللہ نے مجھے ایک عقل دی ہے اور ایک نفس دیا ہے. عقل صبح سے شام تک مجھے ہمیشہ ٹوکتی رہتی ہے, یہ نہ کرو, وہ نہ کرو, ادھر نہ جاؤ, ادھر نہ جاؤ, یہ نہ کھاؤ, وہ نہ پیو, ایسے نہ بیٹھو, ایسے نہ چلو, ان سے نہ بولو, ان سے نہ ملو. عقل ہر وقت ہمیں گائیڈ کرتی رہتی ہے. یہ حرام, یہ حلال, یہ جائز, یہ ناجائز. اور وہ پورا بھرا ہوا دربار دیکھ رہا ہے. کہ ٹھیک ہے صاحب, عقل ہے تو یہ ہوگا. کہ اور اللہ نے میرے ہی وجود میں ایک نفس رکھا ہے, اور یہ نفس ہر وقت مجھے بہکاتا رہتا ہے. کہاں عقل کی سن رہے ہو, سب سو رہے ہیں, تم ہی ہو ایک بڑے نمازی, اٹھ کر کے مصلی پہ نہیں جاؤ گے تو کوئی قیامت آ جائے گی. سب سو رہے, تم بھی سو. دیکھ رہے ہو سب حرام حلال کچھ نہیں دیکھ رہے ہیں, تم ہی اس چکروں میں پڑے ہو, حرام و حلال سب مزے کر رہے ہیں, تم بھی مزہ کرو. کہتے ہیں کہ عقل صبح سے شام تک مجھے ایک راستے پہ لے جاتی رہتی ہے, اور نفس صبح سے شام تک مجھے ایک راستے پہ کھینچتا رہتا ہے. کہتے ہیں بادشاہ سن, 55 برس کا ہو گیا, 55 سال سے میرے اپنے وجود میں عقل اور نفس میں جھگڑا چل رہا ہے. میرے اپنے وجود میں عقل اور نفس میں جھگڑا چل رہا ہے. 55 سال سے میں یہ جھگڑا ختم نہیں کرا پایا.
کیا کسی ایسے کو تو قاضی بنائے گا جو 55 سال سے اپنا جھگڑا نہ ختم کر پایا ہو، وہ دوسروں کے جھگڑوں کا فیصلہ کیا کرے گا؟ صلوات پڑھیے محمد توجہ کریے، اس لیے کہ یہ کام تو روزانہ کرنا ہے ہمیں کہ عقل کے حق میں فیصلہ دیں یا نفس کے حق میں فیصلہ دیں۔ یہ صبح و شام یہ فیصلہ انسان کرتا ہے، آپ کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں، ہر ایک کو کرنا ہے۔ توجہ کریے گا کہ لہٰذا میں معذرت چاہتا ہوں، جس دن میں اپنا یہ جھگڑا سلجھا لوں گا اس دن تیری آفر کو قبول کر لوں گا۔ اب جلدی سے چلتے چلتے ساری بات کو سمیٹ کر کے ایک بات میں عرض کر کے مجلس کو تمام کر دیا جائے۔ ایران کے پہلوان بہت مشہور ہیں۔ ایران کے پہلوان بہت مشہور ہوتے ہیں، اکثر وہ سب میڈل جیتا کرتے ہیں، تو قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ ایران کے پہلوانوں میں ایک پہلوان گزرا ہے کہ جس کا نام ہے پوریا۔ اصل نام اس کا پوریا ہے، مگر آج آپ سرچ کریں گے تو پوریا ہے ولی کے نام سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بعد میں ولایت تک پہنچے، ولی ہوئے۔ کیسے؟ وہ یاد رکھیے گا کہ جانور کی سمت سے انسان تب نکلتا ہے کہ جب نفس کو کچلے، اور جتنا نفس کو کچلتا ہے اتنا ہی کمال کی طرف جاتا ہے۔ خوب توجہ ہے، پوری آئے والی۔ آج بھی خوئی میں، جہاں کہ آغا خوئی علیہ رحمت ہے، ایران کا ایک شہر ہے، وہاں ان کی قبر ہے، اور جتنے پہلوان ہوتے ہیں وہ ان کو اپنا، جس کو کہیے کہ آئیڈیل مانتے ہیں، اور کسی بھی بڑے مقابلے میں میدان میں اترنے سے پہلے ان کی قبر پہ جاتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، یہ سب پورا چلتا ہے۔ پوریا ایک عام سے انسان تھے، عام سے پہلوان جیسے پہلوان ہوتے ہیں، مشہور تھے۔ ریکارڈ یہ ہے کہ پوری زندگی میں کوئی کشتی کبھی ہارے ہی نہیں، چاہے وہ ملک کے اندر کشتی لڑی ہو، چاہے ملک کے باہر لڑی ہو، کہیں بھی کوئی مقابلہ ہوا کشتی کا کبھی نہیں ہارے۔ پوری زندگی میں بس ایک بار ہارے، وہ توجہ۔ اور اسی ہار نے پوریا کو ولی بنا دیا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ آدمی جیتنے پہ کامیاب ہوتا ہے نا، ہارنے پہ کیسے کامیاب ہو جائے؟ کہ پوریا مقابلے کیا کرتے تھے، کبھی اس بادشاہ نے اس ملک کے بلایا ہے، کبھی اس شہر کے نواب نے بلایا ہے، کبھی فلاں جگہ جانا ہے، مقابلے ہوتے رہتے تھے، اور کہیں سے کبھی نہیں ہارے۔ توجہ کریے، ایسے ہی ایک کسی ایران کے کسی بھی پڑوس کے ملک میں بھی یہ بہت اختلاف ہے، تاریخ میں نے کئی بار دیکھا، مگر کچھ لوگ کوئی نام بتاتے ہیں، کوئی کچھ، اس سے بحث نہیں کس ملک کی بات ہے۔ اس بادشاہ نے ایران کے بادشاہ کو لکھا کہ آپ اپنے یہاں کے پہلوانوں کو بھیجیے اور اس طریقے سے کشتی اور مقابلہ ہوگا۔ انہوں نے ان کو بھیج دیا، پوریا چلے آئے اس شہر میں، قیام کیا۔ اب اعلان ہو گیا کہ صاحب وہ کل جو ہے کشتی ہے، مقابلہ ہے، اور ایران کا سب سے مشہور پہلوان آیا پوریا، اس سے مقابلہ ہے۔ بچوں بہت غور سے اس داستان کو سنے ہیں۔ پورے ملک میں ہنگامہ، ہر طرف سے لوگ آ رہے ہیں دیکھنے کے لیے۔ کل ہے مقابلہ، اور آج شام میں پوریا جو ہے وہ مغرب کی نماز پڑھنے شہر کی مسجد پوچھتے پاچھتے پہنچ گئے۔ یہ مسجد کہاں ہے وہ بتائے، پہنچے مسجد میں، نماز مسجد میں پڑھا۔ نماز پڑھ کے جب باہر نکلے تو کیا دیکھا کہ ایک بوڑھی سی عورت ہاتھ میں ایک پلیٹ، کوئی ظرف لیے، برتن لیے کھڑی ہے، اس میں حلوہ ہے، کوئی میٹھا۔ یہ آج بھی طریقہ ایران وغیرہ، عراق وغیرہ میں۔ توجہ کریے کہ لوگوں کو کچھ کھلا کے پھر ان سے دعا کروائی جاتی ہے۔ وہ دروازے پہ بوڑھی سی عورت ایک ہاتھ میں کچھ حلوہ لیے ہوئے کھڑی ہے، اور جتنے مسجد سے نمازی نکل رہے ہیں ان سے پیش کرتی کہ بھئی آپ کھا لیں، میرے حق میں دعا کریں، میری دعا قبول ہو جائے۔ لوگ تھوڑا سا لیتے ہیں، دہن میں رکھتے ہیں، وہاں خدا تیری دعا قبول کر دے، نکلتے رہے نکلتے رہے۔ پوریا بھی نکلے، ان کے سامنے بھی اس نے حلوہ رکھ دیا۔ جب یہ کیمرے کا زمانہ ہو، سوشل میڈیا کا زمانہ ہو، انٹرنیٹ اور ٹی وی کا نہیں ہے کہ لوگ شکلاً پہچانتے ہوں پوری دنیا میں کون سا پہلوان کہاں کا ہے، کون سا کرکٹر کہاں کا ہے، صرف لوگوں نے نام سن رکھا ہے۔ پوریا نکلے،
اس نے یہ حلوے کی تھال ان کے سامنے بھی بڑھا دیا. اب لیجیے آپ تھوڑا سا میرے حق میں دعا کریے گا, خدا میری دعا قبول کر لے. انہوں نے تھوڑا سا حلوہ کھایا, کہا ٹھیک ہے خدا تیری دعا قبول کرے, مگر تیری دعا ہے کیا؟ کہ اصل میں میرا بیٹا پہلوان ہے اور وہ اس شہر کا مشہور ترین پہلوان ہے. بادشاہ اس کو وظیفہ دیتا ہے, اسی وظیفے سے ہم غریبوں کا گھر چلتا ہے, پیٹ پلتا ہے. سنا ہے کہ کل بادشاہ نے ایران کا کوئی بہت مشہور پہلوان بلایا ہے پوریا, وہ آج تک کوئی مقابلہ ہارا نہیں. کل میرے بیٹے کا اس سے مقابلہ ہے. اگر میرا بیٹا ہار گیا تو بادشاہ اسے نوکری سے بھی نکالے گا, اس کا شہریہ وظیفہ بھی بند کر دے گا, اور پھر ہمارے لیے کھانے پینے کی مشکلات پیدا ہو جائیں گے. لہٰذا آپ دعا کر دیں کہ خدا کل میرے بیٹے کو کامیاب کر دے. توجہ کریے, اللہ امتحان ضرور لیتا ہے ہر باہنر سے. اگر کوئی کمال ہے تو زندگی میں کہیں نہ کہیں کوئی موڑ ایسا ضرور آئے گا کہ جہاں امتحان کی منزل ہوگی. پوریا نے حلوہ کھا لیا تھا, کہہ چکے تھے کہ میں دعا کروں گا, خیر آگے بڑھ گئے. صبح مقابلہ, پوری رات بے چین, کیا کریں کیا کریں کیا کریں. اس بوڑھی عورت سے وعدہ کر لیا ہے, کیسے نہ دعا کرے, اور دعا کرے تو کیسے جھوٹی دعا کرے کہ دل میں کچھ ہو زبان پہ کچھ ہو, واپس چلے جائے بغیر مقابلہ کیے. پوری رات بے چین. صبح ہوئی, رنگ میں اترے دونوں, ہزاروں ہزار کا مجمع دیکھنے والوں کا. یہ کہتا ہے کہ جب میں نے اس لڑکے کو دیکھا جس سے میرا مقابلہ تھا, میں نے کہا یار اس کا تو میرا کوئی مقابلہ ہی نہیں. اور سارے مجمع نے جس نے دیکھا اس نے سوچا یہ تو پوریا کے لیے 2 منٹ کی بات ہے, یہ اتنا مشہور پہلوان, اس کے مقابلے میں کچھ نہیں لگ رہا. 2-4 منٹ سے زیادہ یہ کشتی نہیں چلنے والی ہے, جیسے چاہوں میں اس کو کھلاؤں. کہ میں کچھ دیر تک اسے کھلاتا رہا, وقت گزارتا رہا, ادھر سے ادھر سے, اور میرے اپنے وجود میں جنگ چلتی رہی کہ میں کیا کروں کیا کروں. بار بار اس بوڑھی عورت کا چہرہ میری نظروں میں پھر رہا تھا, کیا کروں. کہتے ہیں کہ اچانک میرے ذہن میں ایک بات آئی, اور یہ عقل نہیں تھی, یہ نفس تھا. اس نے کہا کہاں ایک بوڑھی عورت کے چکر میں پڑے ہو, نہ رشتہ دار ہے تمہاری, نہ کوئی عزیز ہے تمہاری, نہ پلٹ کے کبھی تم سے ملنے والی ہے, نہ وہ تمہیں پہچانتی ہے. تم جیتو گے, انعام لوگے, اپنے ملک جاؤ گے. وہ کیا جانے کی کون پوریا تھی اور کس کو ہم نے حلوہ کھلایا اور کس سے دعا کے لیے کہا تھا. چھوڑو, کیوں اپنا نام مٹی میں ملاتے ہو؟ آج تک کبھی تم نہیں ہارے. یہ کیا تھا؟ یا فرائض من اتخذ الہہ ہوا, یہ اللہ بن کر کے خواہش نفس بول رہی تھی کہ چھوڑو تو اپنے نام کو بچاؤ. کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں نے ارادہ کیا کہ اب اس کشتی کو ختم کر دینا چاہیے. میں نے چاہا کہ اسے اٹھا کر کے پٹک دوں اور مقابلہ جیت جاؤں. کہتے ہیں اچانک میرے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا, جیسے ایک نور ہی نور پھیلا. علی ابن ابی طالب کی ایک چھوٹی سی حدیث ذہن میں آ گئی. امام نے فرمایا تھا کہ اشجع الناس من غلب ہوا, اصل بہادر تو وہ ہے جو نفس کو ہرا دے. بہت چھوٹی سی حدیث, اشجع الناس من غلب ہوا, سب سے بڑا بہادر تو وہ ہے کہ جو نفس کو ہرا دے. کہتے کہ میں نے ابھی اسے اٹھایا ہی تھا, یہ حدیث علی کی ذہن میں آئی. میں نے کہا کچھ بھی ہو جائے, نام مٹی میں ملتا ہے مل جائے, ریکارڈ ٹوٹتا ہے ٹوٹ جائے, مگر یہ ساری دنیا تو مجھے بہادر مان لے گی, مگر مولا میرا مجھے کمزور کہے گا. علی کی نگاہ میں بہادر بننے کے لیے آج ہارنا پڑے گا. کہتے میں نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا, اس نے مجھے گھیرا دیا. سارا مجمع حیرت میں یہ کیا ہو گیا. کہتے یہ پہلا موقع تھا جب میں کشتی ہارا اور ادھر میری پشت زمین سے لگی, ایسا لگا کہ آسمان سے ایک نور ہے کہ جو اتر کر کے میرے سینے کے اندر سمایا چلا جا رہا ہے. رنگ سے نکلنے کے بعد سے لے کر کے پہلے تک صرف پوریا تھا, بعد میں ولی خدا ہو گیا. آج تک لوگ قبروں پہ جا کر کے دعا کرتے ہیں تو خدا صلوات پڑھیں کچھ نہیں ہے, بس جو سفر ہے وہ اتنا ہے کہ انسان جانوروں کی صف سے نکل کے انسان بن جائے. اس پوری زندگی میں کچھ کرنا نہیں ہے,
60 70 80 90 100 50 40 جتنی بھی حیات ہے اس میں ایک سفر کرنا ہے. ہم نے تم کو جانوروں کی صنف میں خلق کیا ہے, یہاں سے نکل کے انسان بن کے آنا ہے. بس انسان کیسے بنو گے؟ جس دن سے اپنے لیے جینے کے کا ہنر چھوڑ کر کے دوسروں کے لیے جینے کا ہنر سیکھ لو گے. اگر یہ کام کر لیا تم نے تو یہ سمجھ لو کہ تم کامیاب ہو, تم انسان ہو. اور اب انسان ہو تو ہم نے انسان کا قصیدہ پڑھا ہے, جانوروں کی بات تھوڑی کی ہے. لقد کرمنا بنی آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطیبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضیلا. ہم نے انسان کو بڑا محترم بنایا, صاحب عزت بنایا, صاحب شرف و کمال بنایا. ہم نے اس کے لیے پاکیزہ رزق مہیا کیا, ہم نے اس کے لیے سواریوں کا انتظام کیا, ہم نے اس انسان کو اپنی مخلوقات پر فضیلت دی. ورنہ اپنی باڈی و بناوٹ کے اعتبار سے جو انسان ہے یہ تو حلو ہے, یہ تو ظالم ہے, یہ تو جاہل ہے, یہ تو حریص ہے, یہ تو لالچی ہے. یہ اتنی صفتیں اس انسان کی بیان کی ہے کہ جو پیدا ہو رہا ہے جانوروں کی بھیڑ میں, صنف میں, اور جب یہاں سے نکل کر کے یہ اپنے کو انسان بنائے گا. اب قرآن قصیدہ پڑھے گا, فتبارک اللہ احسن الخالقین ولقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. کیا کہنا بہترین شاہکار, یہ ہے انسان. کیوں؟ اس لیے کہ یہی خوبی ایسی ہے جو کسی اور مخلوق میں نہیں ہے. پیٹ تو ہر جانور بھرتا ہے, اپنی نسل کو تو ہر جانور پال لیتا ہے, اپنے لیے مکان تو ہر جانور بنا لیتا ہے, معمولی پرندے بھی اپنا گھونسلہ بنا لیتے ہیں. تم نے بلڈنگ بنا لی تو کون سا کمال ہے. ہر جانور اپنا پیٹ پال لیتا ہے, تم نے اپنے لیے رزق کا انتظام کر لیا تو کیا کر لیا. اور میری تسبیح یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض, زمین و آسمان کا ہر ذرہ میری تسبیح و تحلیل و تقدیس کرتا ہے. تم نے چند رکعت نمازیں پڑھ لی تو کون سا ہنر ہے. تم جانوروں کی بھیڑ سے تب نکلو گے جب اپنے لیے جینا چھوڑ کر کے دوسروں کے لیے جینے کا ہنر سیکھو گے. توجہ کریں, یہی پیغام, یہی فرق آپ کو کربلا میں نظر آئے گا, بلکہ اہل بیت کی پوری سیرت میں یہی نظر آئے گا. کیا ضروری ہے, ہم تو صبح سے شام تک روزے سے ہیں, ہمیں بھی افطار کی ضرورت ہے. عین افطار کے موقع پر کوئی یتیم آ جائے, آیا کریں. ہم ہی نے ٹھیکہ لے رکھا ہے پورے مدینے کے یتیموں کا. کوئی مسکین آ جائے, کوئی اسیر آ جائے, کوئی ضروری ہے. ہمارے گھر میں بھی تو بھوکے ہیں, مگر نہیں. یہ چیز انسانیت کے کمال کو خاک میں ملا دیتی ہے کہ جہاں دوسرے کی ضرورت کو انسان نظر انداز کر کے صرف اپنی ضرورت پہ نظر رکھتا ہے. توجہ کریے گا. لہٰذا پوری تاریخ اہل بیت میں آپ کو یہ نقطہ اجاگر دکھے گا. خود بھوکے رہیں گے, دوسروں کو کھلا دیں گے. خود پیاسے ہوں گے, دوسروں کو پلا دیں گے. خود ضرورت مند ہوں گے, دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کر دیں گے. دوسروں کے لیے قرض لے کر کے اس کی ضرورت کو پورا کریں گے, پھر خود محنت کر کے اس کا قرض ادا کریں گے. یہ اہل بیت کی سیرت ہے, یہ انسانیت ہے, یہی شریعت ہے, یہی مذہب. توجہ ختم کر دی گفتگو دی تو میں نے بات کو بہت اختصار سے بیان کیا آپ کے سامنے. لہذا کمال انسانی یہ ہے کہ جہاں انسان ایک الہ کا مطیع ہو جائے جو اصل میں اللہ ہے بس, اور خدا کو یہ برداشت نہیں ہے کوئی مجھ اللہ کے مقابلے میں اپنے نفس کو اللہ بنا لے. یعنی میں کچھ کہتا ہوں, وہ نفس کچھ کہتا ہے, وہ مجھے چھوڑ کر کے نفس کی اطاعت کر رہا ہے, پھر تو اس کا الہ, اس کا اللہ, اس کا الہ وہی نفس ہے اس کا. لہذا فرائیت من اتخذ الہہ ہوا. ختم گفتگو دو چار فقرے مصائب کے, اور میں اس کو تمام کر رہا ہوں. چنانچہ آپ کربلا میں دیکھ لیجئے, یہی تو انسانیت کی مثال تھی نا. بار بار آپ کے سامنے یہ واقعہ پڑھا گیا, آپ نے سنا ہے, خود پڑھا ہے, سنتے رہتے ہیں. بچہ جانتا ہے دشمن آ رہا ہے, یہ ہم سے جنگ ہی کرنے آئے ہیں, یہ فوج ہے تو کیوں آ رہی ہے, ہمارا راستہ ہی روکنے آ رہی ہے نا, ہم سے مقابلے کے لیے آ رہی ہے نا. مگر نہیں, حسین کھڑے ہوئے. فوج میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ آنے کا مقصد تک بتا سکے. کیوں؟ پیاس سے زبانیں باہر نکلی ہیں. امام اٹھے, فوراً حکم دیتے ہیں بنی ہاشم کے افراد کو, دیکھو یہ سارا مجمع پیاسا دکھ رہا ہے,
جتنا بھی پانی اپنے پاس ذخیرہ ہے ساری مشقیں لے آؤ، خبردار دیکھو کوئی پیاس سے مر نہ جائے۔ کسی جانور کے سامنے سے بھی تب تک پانی کا ظرف نہ ہٹایا جائے جب تک کہ وہ خوب سیراب ہو کر کے اپنا منہ خود سے نہ ہٹا لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ یہ طے کر سکے زمانہ آئندہ آنے والی نسلیں کہ کربلا کے ایک زمین پر ایک میدان میں دو فوجیں کھڑی تھیں، جس میں ایک طرف انسان تھے اور دوسری طرف صرف جانور تھے، جنہیں صرف اپنا گھر، اپنے بچے، اپنا شکم، اپنا انعام، اپنا اکرام یاد تھا۔ دوسروں پر ظلم کر رہے تھے، اور دوسری جانب کچھ ایسے افراد تھے کہ جو سب کچھ قربان کر رہے تھے، اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے۔ پورے خور کے لشکر کو سیراب کرا دیا حسین بن علی نے، جانور تک سیراب ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین کسی کی ضرورت اور کسی کی پیاس کو دیکھ نہیں سکتے، برداشت نہیں کر سکتے۔ پھر یہی قافلہ حسین بن علی کے قافلے کو لے کے کربلا آ گیا۔ توجہ کریے گا، میں نے آپ کے سامنے جناب حور کا آنا پڑھا تھا، اور حور کی قربانی و توبہ آج ایک منزل پر لے کر کے آؤں آپ کو، چونکہ یہ مجلس مومنہ کے سال صبح کی مجلس ہے۔ قربانی کا سلسلہ صرف اور صرف کربلا کی سرزمین تک نہیں ہے، یا یوں کہا جائے کہ ان افراد میں منحصر نہیں ہے جنہوں نے اپنی جانوں کو سرزمین کربلا پہ قربان کر دیا۔ یہ ہمارا لاکھ لاکھ سلام کربلا کی ان بیویوں کے اوپر کہ جنہوں نے واقعی اطاعت امام میں وہ کمال دکھایا ہے۔ کسی بیوی کا کوئی شکوہ ہمیں تاریخ میں نہیں ملتا، کسی بچے اور کسی بچی کا کوئی شکوہ ہمیں تاریخ میں نہیں ملتا، سب موتی ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جو فکر حسینی ہے وہی خیام حسینی میں رہنے والی ہر مرد و عورت کی فکر ہے۔ اللہ اکبر، ہاں مشکل ضرور تھا حسین کو رخصت کرنا، لیکن ہاں بالآخر بیویوں نے حسین کو رخصت کر دیا۔ جاتے جاتے امام نے کچھ وصیتیں کی ہے جو مختر نے لکھا ہے۔ زینب کو بٹھا کے حسین سمجھاتے ہیں، بہن دیکھو صبر کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے بعد مصیبتیں بڑھیں گی۔ یہ مختر کے فقرے ہیں۔ امام کہتے ہیں زینب دیکھو صبر کا دامن نہ چھوڑے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری شہادت کے بعد مصیبتیں بڑھیں گی، مسائل بڑھیں گے۔ زینب صبر کرنا۔ ایک خاص نقطہ پڑھوں جو مختر نے لکھا۔ مختر کہتا ہے امام نے سمجھاتے سمجھاتے یہاں تک کہا، زینب دیکھو زبان پہ کوئی ایسا جملہ نہ آئے جو تمہاری قیمت کو گھٹا دے۔ کیا مطلب ہے؟ ہر لمحہ صابر رہنا، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی کو آگے بڑھانا۔ کوئی زبان پہ ایسا شکوہ نہ آئے، کوئی ایسا فقرہ نہ آئے جو تمہاری قدر و منزلت کو کچھ کم کر دے۔ بہن صبر کرنا، بہت دشوار مسائل اور منزلیں تمہاری منتظر ہے۔ حسین تو چلے گئے، مگر حسین کی یہ بہن اس پورے قافلے کی قافلہ سالار ہے۔ یہ زینب وہ بیوی ہے، زینب وہ شہزادی ہے جو مکمل نسوانیت ہے، یعنی ایک خاتون کے زندگی کے جتنے پہلو ہو سکتے ہیں کسی عورت کے، وہ سب کمال پہ ہے۔ اگر کسی ذات میں تو ذات کو زینب پہ ہے۔ بہت توجہ کریے گا دیدو، ابھی 2-3 روز پہلے، 2 روز قبل کسی شہزادی کی ولادت کی تاریخ گزری ہے کہ جو اکثر علماء نے اسی تاریخ کو معتبر کہا ہے، یعنی اسی مہینے کی 5 تاریخ، آج 7 تاریخ ہے۔ پرسوں یہ تاریخ گزری ہے کہ جو شہزادی جناب زینب کی ولادت کی تاریخ گزری ہے۔ لہذا 2 فقرے، اور چونکہ ایک مومنہ کی خاتون کے سلسلے میں مجلس ہے، صاحب ریحان الشریعہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں ایک عورت زندگی کے 3 رخ رکھتی ہے۔ بھئی یہ بات ہے کہ جو مربوط کرنے کے لیے ہے اسی کو مجلس تمام ہو رہی ہے۔ ایک عورت تب مکمل ہوتی ہے کہ صرف اپنی زندگی کے کسی ایک رخ کو کمال پر پہنچا کے کبھی عورت آئیڈیل نہیں ہوتی، مکمل نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں کہ کچھ منتخب اور کچھ محترم خاتون ہیں آدم سے لے کر کے آج تک، ان میں ایک جناب حوا ہے۔ توجہ کریے گا، یہ 3 رخ کون سے ہیں کہ عورت تب بہترین ہوگی جب بہترین بیٹی ہو، بہترین زوجہ ہو، بہترین ماں ہو۔ کہتے ہیں جناب حوا محترم ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ بہترین زوجہ ہیں، بہترین ماں ہیں، مگر حوا بہترین بیٹی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حوا کا کوئی باپ نہیں ہے۔
تو یہ زندگی آئیڈیل نہیں ہے. آگے بڑھ کر کہتے ہیں مریم بھی آئیڈیل ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بہترین بیٹی ہیں, بہترین ماں ہیں, مگر بہترین بیوی نہیں ہے, کیونکہ مریم کی شادی نہیں ہوئی. کہتے ہیں کہ یہ رخ مکمل ہوا مادر جناب زینب میں, یعنی شہزادی فاطمہ زہرا بہترین بیٹی بھی ہے, بہترین زوجہ بھی ہے, بہترین ماں بھی ہے. مگر پھر وہ کہتے ہیں کہ ہاں ابھی بھی زندگی کا ایک رخ باقی ہے, اور وہ کیا کہ فاطمہ بہترین بیٹی ہیں, بہترین زوجہ ہیں, بہترین ماں ہیں, مگر بہن والا پہلو خالی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ زینب کے پاس, فاطمہ کے پاس بھائی نہیں ہے. اب اگر یہ چاروں پہلو کسی بیوی میں مکمل ہوتے ہیں تو اسے زینب کہتے ہیں. بہترین بیٹی ہے, بہترین زوجہ ہے, بہترین ماں ہے, اور بہترین بہن ہے. ایسی بہن کہ جس کے عقد کے وقت حسین کے سلسلے میں امام علی کہتے ہیں عبداللہ سے عبداللہ اس شرط پہ عمل کر رہا ہوں, روزانہ زینب کو حسین سے ملنے کی اجازت دو گے, اور اگر حسین جا رہے ہوں تو تم زینب کو روکو گے نہیں. اگر زینب جانا چاہے تو اجازت دینی پڑے گی. مولا آپ جو حکم کریں میں حاضر ہوں. اسی شرط پہ عقد ہوا ہے. مجلس ہو رہی ہے دو. ہاں اب حسین چلے گئے اسی زینب کو چھوڑ کر کے. وہ زینب جو چند لمحے بھائی کی جدائی میں برداشت کر سکے, وہ زینب کی جو دل پہ داغ لیے ہے بیٹوں کا, بڑے گھر کا, اس نے حسین کو رخصت کر دیا. عزیز و زینب اسیر ہوئی. 11 محرم آئے زینب چلے, چلی قافلے کو لے کر کے مقتل میں آئی ہیں. بدو جات جملے مجلس تمام. مقتل میں آئی زینب. آنے کے بعد مقتل یہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو اونٹ کی پشت سے زینب نے گھیرا دیا. چلتی ہوئی کسی طریقے سے بھائی کی لاش کے قریب آئی. عزیز و حسین کا لاشا اتنا زخمی ہے, اتنا زخمی ہے کہ مقتل نے فقرہ لکھا کہ کچھ دیر تک زینب نے اپنے بھائی کی لاش کو گردن سے لے کر کے پیروں تک دیکھا. اس کے بعد ایک جملہ کہتی ہیں. کیا ہے جملہ؟ کہتی انت اخی, کیا تم ہی میرے بھائی ہو, کیا تم ہی میرے بھائی حسین ہو؟ اس کے بعد عزیزو ہاتھوں کو بھائی کی لاش کے نیچے لگایا, ذرا سا لاشے کو بلند کر کہتی ہے میرے مالک ارے ہم سے اس قربانی کو قبول کر لے. زینب نے بارگاہ خدا میں حسین کی شہادت کو پیش کیا. زینب اسیر ہو کے کربلا چلی گئیں, کربلا سے کوفے, کوفے سے شام چلی گئیں. ہاں عزیزو کچھ دنوں کے بعد اب زینب رہا ہوئی, اور جب رہا ہوئی ہیں تو اللہ رے زینب جب واپس آئی تو پھر کربلا آئی. آپ نے سنا ہے نا مصائب, مگر آج کربلا بدل چکی ہے. کل جب زینب گئی تھی تو جا بجا لاشیں بکھری تھی. آج زینب آئی ہیں تو ہر جگہ قبریں بنی ہوئی ہیں. حافظ و زینب بھائی کی قبر پہ آ کے کھڑی, وہ رونے والوں میں مجلس تمام ہو گئی. بھائی کی قبر پہ آ کے کھڑی ہوئی, کچھ دیر تک بھائی سے گفتگو کر رہی ہے. آیت اللہ جوادی عاملی خدا انہیں ان کی حفاظت فرمائے ابھی موجود ہے. وہ یہ کہتے ہیں, یہ جملہ یاد ہے نا, جب زینب جا رہی تھی تو بھائی کی لاش کو دیکھ کے کیا کہا تھا؟ انت اخی, کیا تمہیں میرے بھائی حسین ہو؟ کیوں؟ اس لیے کہ لاشیں حسین اتنی بدل چکی تھی کہ بہن کو پوچھنا پڑ گیا کیا تمہیں میرے بھائی ہو؟ وہ یہ کہتے ہیں اتنے دنوں کے بعد اب جب زینب واپس آئی ہوگی تو میرا دل یہ کہتا ہے کہ قبر حسین سے آواز ضرور آئی ہوگی, انت اختی, کیا تمہیں میری بہن زینب ہو؟ کیوں؟ اس لیے کہ اب زینب اتنی بدل چکی ہے, بال سفید ہو گئے, آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی, کمر جھکی ہوئی ہے. اے بھیا بڑی محنت کی مگر تیری امانت کو قید خانے سے واپس لیا. انا للہ وانا الیہ راجعون. رضن بقضاء تسلیم. ہمارے ہمارے سمن کو قبول فرما, ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے. ہمیں اس وقت تک اس دنیا سے نہ اٹھائے تک کہ تیری والد محمد کی ذات ہم سے راضی و خوشنود نہ ہو جائے. پروردگار اپنی دنیا میں جہاں کہیں محبان ہے یہ بیت بس دے, اس کی جان ماں عزت و حفاظت فرما. پروردگار جن مرحوم علیہ سارے سباب کی مجلس ہے کہ اماموں کو بخش دے, نجوار معصوم میں جگہ کرامت فرما. پروردگار جو افراد مریض ان کو شفائے
جو زیارت کے مشتاق ہیں تو جو زیارت سے مشرف فرما. ہم سب کے آقا و مولا ہمارے وارث ہمارے زمانے کے امام کی ضرور میں توجہ فرما. ہم سب کو ان کے اعمال انصار میں شریک فرما. ایک بار اور گزارش ہے سورہ النور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائے. اس کا ثواب سیدہ خاتون مرحومہ بنت علی اختر مرحوم کی بھی بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم جد الوالي وعلى آل الواحد والسلام وعلى صائر المستشهدين معكم المستقرض وعليكم ورحمة الله وبركاته. يا ليتني كنت معكم فأفوز فوزا عظيما. والسلام عليكم أيها الغرباء. السلام عليكم الضعفاء والفقراء. السلام عليكم شمس الشموس. السلام عليكم النفوس. والسلام عليكم المدفون بردتوس. السلام عليكم غيث الشيط الوارث في مجزاه. السلام عليكم سلطان الأرض والجميع والحسن علي المتردات بالقدر قدره بسم الله الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم صاحب النصر والضمان الأمان الأمان الأمان. السلام عليكم حبيب الرحمن. السلام عليكم شيخ القرآن. السلام عليكم قاتل القرآن. السلام عليكم السلام ضمننا هذا جل فجك وسلم وسلم وظهور وبعد الطاهرين ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى محمد